اور ان کے باپ کو اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اللہ نے اپنے چچیرے بھائی حیدر کرار شیر خدا خاتون جنت کے شوہر حضرت علی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کے علی سردار ہے، اس کے علی آقا ہے، اس کے علی مولا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو فرمایا اے علی تمہاری شان تو بڑی اچھی، تمہارا مرتبہ تو بہت معالی، تم بڑی عظمت والے ہو. حضرت علی نے عرض کیا اے یار غار، اے نبی کے پیارے، اے ابو بکر صدیق، آخر ایسی کون سی بات میرے اندر آ گئی؟ کیا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے رتبے والا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے علی میں نے نبی سے سنا ہے، نبی فرما رہے تھے جنت میں وہی جائے گا جس کی سند پہ علی نے دستخط کیا ہوگا. تو جنت کے مالک تو آپ بن گئے ہو، جسے آپ چاہو گے وہی جنت میں جائے گا، اور جسے آپ نہیں چاہو گے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو حضرت علی نے عرض کیا اے علی مصطفیٰ، اے ابو بکر صدیق، یہ میری عظمت تو آپ نے سن لیا، آپ جان چکے ہو کہ میرے لیے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جنت جانے کے لیے میں دستخط کروں گا تبھی جنت میں جائے گا. لیکن اللہ کے حبیب نے مجھ سے بھی فرمایا ہے آپ مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، آپ مجھ سے بھی برتر ہے. حضرت ابو بکر نے کہا علی کیسے؟ حضرت علی نے کہا رسول کائنات نے مجھ سے فرمایا ہے اے علی اسی کی سند پر دستخط کرنا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا، ان کی تعظیم کرتا ہوگا. اے علی مصطفیٰ میں آپ کے گستاخ کی سند پر دستخط نہیں کروں گا، میں اسی کے جو بیٹا جس سے آپ راضی ہوں. بہت سارے لوگ آ چکے، ایک شیعہ تو تھا ہی بدمعاش، لیکن کچھ اور آ چکے جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایسی بات بولو کہ ہم آباد کربلا ہی موجود ہے نا، خلافت کو جان چاہیے، سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق ہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی نسبت نہیں. حضرت علی کا درجہ ہے اپنی جگہ پہ بہت برتر والا، لیکن حضرت ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے اور آپ کے آقا نے پیغمبر اسلام نے فرمایا. حضرت عائشہ روایت کرتی کہ ایک دفعہ میں رات کو سناٹے میں اپنے تاجدار غمخوار امت رحمت للعالمین کے ساتھ تھی، آسمان کے نیچے تارے نکلے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہوتی جتنے آسمان پہ تارے ہیں جو ہم ہمارے شمار میں نہیں آتے ہیں. نبی ارشاد فرمایا ہاں عائشہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اوقات ہے. اب عمر فاروق اعظم کی ایک نیکی ان ستاروں سے زیادہ پھیلی. تو حضرت عائشہ ان کی دل میں تھا کہ شاید میرے باپ کا نام نہیں ہے، میرے باپ کا نام نہیں ہے ابو بکر. لیکن جب نبی نے حضرت عمر کا وہ بھی کیا کہ عمر کی ایک نیکی ان ستاروں سے زیادہ. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا کا پھر کیا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ابو بکر کی اور عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہوئی. سبحان اللہ بے شک. اتنا بڑا درجہ دے دیا. اب ایک چیز اور سن فتح مکہ کے دن جس دن نبی نے مکہ فتح کیا، یہی مکہ تھی جو نبی کی جائے پیدائش، جہاں پہ لوگوں نے نبی کو دیوانہ، پاگل، مجنون کیسے کیا اللہ کی پناہ اتنا کیا، اتنا ستایا جو ان کی جائے پیدائش ہے. اس شہر کو نبی کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، مکہ چلے گئے. لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے غلبہ حاصل. غالب ہے رسول، غالب تو ہمیشہ تھے ہی، لیکن دنیاوی طور سے غلبہ حاصل کیا کہ مکہ فتح کرنی. اور جب مکہ
काबा के अंदर 360 फुट रखे हुए थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं, नबी के साथ हज़रत अली होते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आसा मुबारक से बुतों को गिराते हैं, बुतों को तोड़ते हैं। कुछ बुत आसमान छत पे जाने होते हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसा नहीं पहुँचता है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अली तुम मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और इन बुतों को तोड़ दो। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि खादिम गुलाम आका के कंधे पे सवार हो जाए। लिहाजा कहकर और मुनासिब यही है कि या रसूल अल्लाह मैं बैठता हूँ, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। मुसलमानों तवज्जो करवाइएगा। हज़रत अली ने जब ये अर्ज़ किया है कि या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए, तो रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ए अली तुम नबूवत का भार बर्दाश्त नहीं कर सकते हो और मैं विलायत का भार बर्दाश्त कर सकता हूँ। लिहाजा तुम मेरे कंधे पे आ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने कंधे पे लिया है। हर साहिब तवारीख में हमें इलाह फरमाते हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए कि बगैर मंडा के भी हज़रत अली को नबी ने कंधे पे न बिठाया, ये कहते हुए कि नबूवत का भार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिजरत के रात देखना, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी के साथ हिजरत कर रहे हैं, तीसरा कोई नहीं है, रास्ता तय करते हुए कुछ दूर जाने के बाद हज़रत अबू बकर के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, रसूल कायनात पैदल चल रहे हैं, पाक नबी के पैरों में चुभ रहे होंगे, कांटे चुभ रहे होंगे, नबी का पैर नबी के पैर में तकलीफ होगी। तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह बहुत देर से आप पैदल चल रहे हैं, आपके पैरों में तकलीफ होगी, आपका गुलाम हाजिर है, आपका खादिम हाजिर है, या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था, ये मोहब्बत है नबी की, नबी ने इरशाद फरमाया था, ए अबू बकर अगर मैं चल रहा हूँ तो तू भी तो चल रहा है, अगर मेरे पैर में तकलीफ है तो तेरे पैर में भी तकलीफ होगी। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह ये तो ठीक है, लेकिन गुलाम मौजूद हो और आका को तकलीफ हो, ये अबू बकर को गवारा नहीं है, या रसूल कांधे पे सवार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की बात को मंजूर किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कांधे पर सवार हुए। हज़रत हमारी ने हमें इलाह फरमाते हैं, नबी जैसे ही हज़रत अबू बकर के कांधे पर सवार हुए, ये मसला हल हो गया कि नबी के बाद अगर कोई खिलाफत का दावेदार है, खिलाफत देख सकता है, खिलाफत चला सकता है, नबूवत के बाद अगर कोई उसी के पास गाड़ी कर सकता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। सारी बात इसलिए बताता गया कि ये साजिश का था। आज हम लोग बताते हैं, तो ध्यान रखिए कि भाई जब हम खुतबा में सुन रहे हैं पाक नबी अमीर मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़, तो उसी को हम मानेंगे। और ये चीज अगर याद रह गई तो कह देगा फतेह मक्का का हाल क्या है और हिजरत के बाद का मामला क्या था। तो अगर वो सही होगा तो वो समझ जाएगा कि फतेह मक्का के नबी ने मौला कायनात को क्या जवाब दिया था और हिजरत में हज़रत अली के साथ क्या रवैया किया। आज भी एक चीज चाहते हैं कि किसी न किसी तरह खानदान रसूल में तोहमत लगा दी जाए, किसी न किसी तरह गद्दार, बाकी, मक्का, फरेबी, शाने अहले बैत के अंदर ही हम लगा। कहा जाता है इमाम हुसैन पाक की शहादत का मामला जहर से होता है। हज़रत इमाम हुसैन पाक जहर दिया गया, ये सारी खास थी, इतने दुश्मन हैं, कोई हरवा नहीं छोड़े। उन लोगों ने साजिश रची और एक बात किताब में शो कर दिया, लिख दिया माशाअल्लाह कि हज़रत इमाम हुसैन पाक को उनकी बीवी ही ने जहर दिया। अब बताइए, अब बीवी जब बन गई, कोई भी हमारे आपके यहाँ शादियाँ होती है, लड़की पहले अजनबी होती है, शादी होने के बाद जब अपने घर आ जाती है तो फिर वो अपनी इज्जत हो जाती है ना, फिर वो हमारे घर का घर बन जाती है ना। तो हसन पाक की बीवी वो पहले कहा थी किसके घर की थी, लेकिन जब हसन पाक की बीवी बनी तो इज्जत तकलीम उनकी बढ़ गई ना। अब अगर कोई कहे
کہ حضرت زیادہ نے حضرت امام حسن کو زہر دیا ہے تو خاندان نبوت میں ان کا شمار ہوگا نا، کسی گھر کی ہے اور اپنی شوہر کے ساتھ ان ظالمین نے مسلمانوں کا ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مسلمان سمجھ نہ پائے، اس نے ایک نام اور چھوڑا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت زیادہ نے یہ زہر دیا۔ اب اور رہتے ہیں اس شادی کا جھانسا دیا کہ میں تمہاری شادی اپنے لڑکے یزید کے ساتھ کر دوں گا، حالانکہ اور لائے ہے سمان کربلا میں اللہ مسجد قریب المراد آبادی تحریر فرماتے اس کی کوئی سند کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے کہ حضرت زیادہ نے زہر دیا ہے، اور فقیہ ملت اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں یہ ماننے لائق بھی نہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ مومن ہم اور آپ سے چھوٹے حیثیت ہے، مومن ہونے میں ہم سب مومن ہیں، اور امام حسن تو مومنین کے سردار ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہے، تو جب عام مومن کے قتل کرنے پر جہنم کی سزا بتائی گئی ہے تو جو مومنین کے سردار ہو، جو جنتی جوانوں کے سردار ہو، جن کو نبی نے پھول بتایا ہو، جن کو نبی سورا کرتے ہو، جن کو نبی نے پیار کیا ہو، ان کا قاتل تو بدل جائے اور جہنم میں جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر حضرت زیادہ یہ ظاہر کیا ہے تو قرآن کے مطابق ان کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، قرآن کے مطابق جہنم واجب ہو گئی۔ لیکن حدیث مصطفیٰ ہے جس کسی سے بھی میرے حسن کا جسم ٹچ ہو گیا، جس کسی سے بھی ایمان کی حالت میں میرے حسن سے اپنے جسم کو ٹچ کر لیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو جب حضرت زیادہ امام حسن کی بیوی ہے تو ماننا پڑے گا جسم سے جسم ٹچ ہوا ہوگا، ایک بسترے پہ رہے ہوں گے، تو جب بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا اور تمام جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے ہیں کہ بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت زیادہ امام حسن کی بیوی تھی، حضرت امام حسن کی شریک حیات تھی۔ تو جب بیوی تھی تو جسم سے جسم ٹچ ہوا تو حدیث پاک کے مطابق حضرت زیادہ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اور قرآن کے مطابق اگر زہر انہوں نے دیا ہے تو ان کے اوپر جہنم واجب ہے۔ تو حضرت زیادہ دونوں جگہ کیسے جائیں گی؟ بندی ایک ہے، ایک طرف سے ان کے اوپر جنت واجب ہو رہی ہے، ایک طرف سے ان کے اوپر جہنم واجب ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا قرآن و حدیث میں تضاد پیدا ہو جا رہا ہے، اور یہ مولوی 1300 سال کے بعد یہ باتیں لکھ رہا ہے، کیونکہ کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فتویٰ جاری کیا ہو کہ ہماری بڑی امی نے ہمارے بڑے ابو کو زہر دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے کبھی یہ بات نہیں کہی ہے، حضرت علی رضا نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری تک کسی نے دعویٰ نہ کیا۔ ان اماموں کو چھوڑو، سرکار غوث تک، سرکار خواجہ تک، سرکار مخدوم تک، یہ سب کے سب اہل سادات ہیں، اور کربلا کے اوپر ریسرچ کیا ہے، تحقیقیں پیش کی ہے، جو کچھ حاصل ہوا ہے عوام کے درمیان پیش کیا ہے۔ ایک بھی روایت نہیں ملتی ہے کہ آج سے 150 سال سے پہلے کسی بھی آدمی نے دعویٰ کیا ہو کہ حضرت زیادہ نے حضرت امام حسن کو زہر دیا۔ 1200 سال کے بعد تیرہویں صدی کے جھولا چھاپ مکر و فریب کے مجسمے خارجی ان لوگوں نے سازش رچی اور حضرت زیادہ کا نام بدنام کرنا چاہا کہ حضرت زیادہ کو جب بدنام کریں گے تو خاندان نبوت کے کھپا لگ جائے گا کہ نبی کے گھرانے میں ایسے سر کے لوگ ہوا۔ گستاخی کی سازش یہ سمجھیے آپ میدان کربلا کے اندر امام پاک کو شہید کرنے کے بعد بھی یزیدی بس نہ کیے، خیموں میں آگ لگایا۔ حضرت غالباً بتا بھی چکا ہوں گے آپ لوگوں کو۔ شام غریبہ خیمے جلے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت شہروانو، حضرت سکینہ، ان سب کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے۔
حضرت سکینہ کی بائی نوچی گئی. ہم وہاں تھے نہیں اس لیے دعویٰ نہیں کرتے، لیکن کتابوں میں یہی لکھا. تو بھائی آپ لوگ سمجھ جائیے آج کل بہت سارے فکرے چل رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں مولانا عرفان اللہ صاحب تو غلط ثابت کر دیں، عرفان اللہ صاحب سے اس نے کسی اور کو ہم ثابت کر دیں، یعنی بنے تو ہم ہی سب سے بڑھتا رہے. جو ہم کہیں وہی سچ ہے، باقی جو کچھ کہے کوئی وہ غلط. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم دونوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں اچھی بات کو غلط کو اچھی کر دیتے ہیں. ابھی حضرت کھانا کھاتے وقت ایک واقعہ ارشاد فرمایا میوات والا، وہ جب سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کی دعا سے جتنی بھی کتابیں ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کسی میں نہیں، نہ بڑی نہ چھوٹی، نہ کسی جیل عالم صاحب کا سنا گیا، لیکن ایک صاحب نکل رہا ہے اپنے آپ کو کیا وقت ٹھہراتے روایت بات بیان کر دوسرے کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان سے بہت گئی تھی کربلا امام پاک سے کہ حمایت بیاننے کی ان کے ساڑھو بھائی ہندوستان میں تھے. سوچو کتنی بڑی بات، شان غریبہ جمع کی، خیمے جلا دیے جاتے، رات تاریکی آنے لگتی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسکراتے ہیں جو خاندان نبوت کی شہزادیہ بچی تھی. حضرت امام زین العابدین مردوں میں غالب اور یہی ایک بچے، ان سب کو کیونکہ خیمے جلا دیے گئے تھے، قنات جل گئی تھی، سایہ آسمان سے خوش کیا حال تھا اہل بیت اطہار. لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. خیمے جلے، دوپٹے چھینے، گھر کے افراد شہید ہوئے، لیکن گریہ وزاری آہو فوا غیر کے کاموں پر نہ پہنچا. حضرت زینب پہلا دے اسی درمیان ان کو مقتل کے جانب سے سسکنے کی آواز ہے. مقتل کے اندر یعنی جہاں لاشوں کے انبار تھا، میدان کربلا جہاں پر لاش کی، وہاں سے کسی کے رونے کی آواز ہے. سسک سسک کے دھیرے دھیرے، سسکنا تو سمجھتے ہیں نا، سسک سسک کے کوئی رو رہا. تو حضرت زینب اپنی بہن حضرت ام کلثوم سے فرمایا بہن زینب یہ مقتل میں کوئی سسک رہا ہے. تو حضرت ام کلثوم نے بھی کہا ہاں ابا کوئی سسک رہا ہے. تو حضرت زینب نے کہا چلو دیکھا جائے. اب جب مقتل کی جانب جاتی ہیں، لاشوں کے انبار کے قریب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک لاش کے اوپر ایک ننھی سی بچی دیکھتی ہے جو سسک سسک کے رو رہی. حضرت زینب اس بچی کو اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ میری سکینہ ہے. حضرت سکینہ سے حضرت زینب فرماتی ہے اے بیٹی سکینہ یہ تو کس کے اوپر دیکھی تھی، کس کے ساتھ سسک رہی تھی؟ تو حضرت سکینہ نے عرض کیا اے بیٹی جان یہ میرے بابا کی لاش ہے. حضرت زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ یہ رات کے تاریکی میں، رات کے سناٹے میں، لاشوں کے انبار میں تمہیں کیسے پتہ چلا یہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ تو حضرت سکینہ نے کہا اے بیٹی جان جب میرے اوپر نیند کا غلبہ آنا چاہا، جب مجھے نیند آنے لگی لیکن میں سو نہیں پا رہی تھی تو میں نے کہا اے بابا جان آپ کہاں ہو، اے بابا جان آپ کہاں ہو؟ آپ کی بچی سکینہ جب تک آپ کے سینے پر اپنے سر کو نہیں رکھتی ہے تب تک سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے. مسلمانوں کو بھاگ جاؤ اس طرح حضرت سکینہ اپنی پہ اتنا ہی ارداز نہ کہتی ہے کہ جب تک مجھے نیند نہیں آتی ہے بابا جب تک آپ کے سینے پہ سکینہ سر نہیں نہ دیتی ہے. تو جب میں نے یہ بات کہی ہے کہ بابا کہاں ہو، آپ کی سکینہ کو آپ کے سینے پہ سر رکھنا ہے تو اسی لاش سے آواز آئی تھی اے بیٹا سکینہ تمہارا بابا یہاں ہے، آؤ میرے اوپر لیٹ جاؤ تاکہ تمہیں راحت حاصل ہو جائے. حضرت زینب رونے لگتی ہے، آنسو گرنے لگتے ہیں. اب کہو تو یہی ایک چیز اور ظاہر کرنے دو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو خدا کے نام میں مارے جائے یا قتل کیے جائے فی سبیل اللہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے. حضرت امام حسین پاک شہادت کا جام پینے کے بعد خدا کی راہ میں اپنی جنت تکوانے کے بعد قرآن مقدس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں شہید کیا گیا ہے وہ زندہ ہوا کرتا ہے. ایک حسین شہید ہو چکا ہے جسم سے سر چلا ہے لیکن اس کی لاش بول رہی ہے اور سکینہ کو راحت پہنچا. حضرت زینب حضرت سکینہ کو لے کے پھر نہیں آتی جہاں جنوب میں تمام مشکلات پہلے پہلے رکھی اور ادھر میں تو لگی ہوئی ناچ کی
شراب کی بوتلیں کھٹکھا رہی تھی، ٹھٹھے ہو رہے تھے، مذاق ہو رہے تھے، مستیاں ہو رہی تھی۔ آج ہماری قوم کے نوجوان شب عاشورہ میں کرتے کیا؟ یہاں سے لے کر کے رنیاں پور، یہاں سے لے کر کے گرسا بزرگ تک اور خطے میں جہاں کہیں بھی جہاں جی چاہتا ہے شب عاشورہ کو مستیاں کرتے ہیں، گشت لگاتے ہو، آوازی کرتے ہو، ٹھٹھا بازی کرتے ہو، ہوتل بازی کرتے ہو۔ کہ امام پاک کا یہی دستور تھا، شب عاشورہ امام پاک اور تمام اہل بیت اطہار کے افراد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، اللہ کی راہ میں فریاد کر رہے تھے۔ آج ہم لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، بابا کا رکھ لیے ہم لوگ کے بابا، تاجیہ بابا، منوجہ ڈر لگتا ہے اس لیے قید رہ دے رہا ہوں۔ منوجہ تاجیہ داری کی کوئی حقیقت نہیں، اگر حقیقت پوچھ لیا جائے تو تاجیہ داری ہی ناصر کچھ نہیں شریعت محمد۔ آواز بنائی نہیں بتے ہم لوگ کے حسین پاک کے دیوانے ہیں اور اسی کے آگے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ تو نعرہ سناتے ہو۔ کسی نے کہا کہ لاؤ امام پاک کے نام کے 11 دفعہ دوشی کو لیا جائے۔ کسی کے دل میں خیال آیا کیا تسلیم محرم صبح آنے والی ہے، لاؤ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر دی جائے۔ دعویٰ یہ ہے کہ راستے میں کہتا آ رہا ہے تو خبریں پھاڑ دیں۔ تازیہ بابا نے ذکر کہا، یہ تازیہ بابا ہوئے کہ ہو لکڑی کاغذ کمکما چچما لاکھوں لاکھ خرچ کر دیا اور لے جا کر کے خود ہی معاذاللہ میں نے دیکھا ہے اپنے ہی پیروں سے دباتے ہیں، جہاں وہ تفر کرتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ابھی تک تاثیر تھی، اب اسی کو پیروں پہلے روک رہے ہیں، کیا کرے؟ حسین پاک کے نام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، غیر قوم ہستی ہے، جو ہم کرتے تھے نبی میں لے جاتے تھے وہ یہ بھی کرنے لگے۔ اسی وجہ سے اتنی شدت کی گئی ہے کہ تازیہ داری نہ کی جائے، ورنہ کہیں بت پرستی کی جانب کو بلٹ نہ جائے۔ شب عاشورہ خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ حضرت زینب حضرت سکینہ کو آیا تھا، اس کے بعد پہرا دینے دے، ادھر یزیدی خیمے کے اندر مستیاں خوشیاں ہیں، ٹھنڈے پانی پہ جا رہے ہیں، پوری مجمع میں کسی پر غالباً دوسرے ساتھ کہا گیا، نام نہیں بتایا گیا، ساتھ کہا گیا۔ عمر بن سعد نہیں، کوئی اور ہے کسی کے ساتھ، اس کا نام وہاں استعمال کرتا ہے، نام سعود مال ہوتا ہے۔ اس کے بھی میں یہ بات ختم شہدائے کربلا کے گھر کی عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچیاں یہ کہیں ایسا نہ ہو پانی نہ ملنے کے سبب مر جائے تو کل جب یزید کے دربار میں ہم کو لے کے جائیں گے، ابن زیاد کے دربار میں لے کر کے پہنچیں گے، اگر کہیں میں سے کسی کی موت واقع ہو گئی تو کہیں ابن زیاد اور یزید ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا ان کی جان بچانے کے لیے کچھ پانی ان کے گھر میں پہنچا دیا گیا، وہاں تک جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے پھیلتا ہوا قافلہ۔ اب یہ تو سب نے منظور کر لیا، عمر بن سعد نے، خلی نے، شیبہ نے کہ ہاں پانی پہنچا دیا جائے، ورنہ ہماری ساری محنت مٹی میں مل جائے گی۔ مٹی میں مل جائے گی چونکہ یزید اور ابن زیاد کے دروازے کے نام کی لالچ تھی، جو ہم کو مال دولت دے گا کہ ہم ان کے دشمن کو مار دیا، لہٰذا ان کی جان بچائے۔ تو اس کے لیے کوئی یزیدی تیار نہ ہوا، بالآخر مجبور ہو کر کے سب نے فیصلہ کیا اس کام کی حضرت حود کی بیوی کا انتخاب کیا جائے کہ انہوں نے حضرت امام پاک کے اوپر دست حق پرست پر توبہ کیا تھا اور امام پاک نے ان کی توبہ قبول کی تھی اور امام پاک کی جانب سے وہ شہید ہوئے۔ تو حضرت حود کی بیوی کا انتخاب ہوا اور ان کو ایک مشکیزہ پانی دیا گیا کہ آپ لے کر کے جاؤ اور حضرت زینب اور دیگر مشکورات اہل بیت دیگر افراد کو یہ پانی پلا آئے۔ حضرت حود کی بیوی وہ مشکیزہ لے کر کے رات کی تاریکی میں ادھر سے چلتی ہیں، مقتل کے جانب پہنچتی ہیں۔ اب جہاں یہ مشکورات بیٹھی ہیں اس جانب پر وہ نگاہ کرتی ہیں،
جانا چاہتی ہیں. حضرت زینب یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ آنے والا ہماری جانب آ رہا ہے. تو حضرت زینب فرماتی ہے خبردار، اب کیا بچا ہے، کیوں آ رہے ہو ہمارے پاس؟ جو کچھ کرنا تھا دن اجالے میں تو کر چکے ہو، اب اور اگر زیادتی کرنا ہے تو رات کی تاریکی میں نہ کرو، دن کے اجالے میں کرنا. لیکن وہ آنے والا رک نہیں رہا ہے. حضرت زینب کہتی ہے خبردار رک جاؤ، ورنہ ہم زینب تلوار چلانے پہ مجبور ہو جائے گی. اب وہ ادھر سے آنے والا جو تھا وہ آنے والا نہ تھا بلکہ آنے والی تھی. اس نے جواب دیا اے خاتون جنت کی شہزادی، اے حسین کریمین کی لاڈلی بہن، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے حاکم ہمدرد ہیں، ہم ان کی بیوی ہے. آپ کی بارگاہ میں ہم نے تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. حضرت زینب خاموش ہو جاتی ہے. اب حضرت حور کی بیوی ان کے قریب آتی ہے. حضرت زینب فرماتی ہے اے بے بہن کیوں آنا ہوا ہے، کیا تحفہ لائی ہو؟ حضرت حور کی بیوی عرض کرتی ہے اے خاتون جنت کی شہزادی، اے نبی کی نواسی، اے جنتی جوانوں کی بہن، ہم آپ کی بارگاہ میں پانی پیش کرنا چاہتے ہیں. حضرت زینب نے فرمایا اے حور کی بیوی، یہ پانی اب کیوں یاد آیا؟ جب ہمارے گھر والوں کے اوپر 3 دن سے پانی بند تھا تو تم کو رحم نہ آیا. جب ہمارا مولا محمد شہید ہوا تب آپ نے پانی نہ دیا. جب عباس کے بازو کٹے تب آپ نے پانی نہ دیا. جب قاسم کی جوانی لوٹی تب آپ نے پانی نہ دیا. جب علی اکبر کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں سے رولا گیا تب آپ نے پانی نہ دیا. جب ہمارے بھائی حسین نے اسنا کے لیے پانی مانگا تب آپ نے پانی نہ دیا. ہمارے بھائی حسین کو جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، جن کے اوپر تم سب درود پڑھتے ہو، اس کو پیاسا شہید کر دیا. اب تم کو ہماری فکر نہیں ہوئی ہے، ہم کو پانی پلانا چاہتی ہو. تو حضرت حور کی بیوی نے رونے لگتی ہے کہ خاتون جنت کی لاڈلی اس تحفے کو قبول کر لیجیے، ہم اپنے گناہوں میں شرمندہ ہے. حضرت زینب فرماتی ہے اے حور کی بیوی، آپ کی محبت کو سلام ہے، آپ کی مدد کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ پانی ہرگز نہیں لیں گے جس کا خاندان اسی پانی کے لیے ذبح ہو گیا ہو، شہادت کا جان نوش کر لیا ہو. ہم اس پانی کو ہرگز پینے والے نہیں ہیں. تو حضرت حور کی بیوی حضرت زینب کے قدم پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کی امی جان کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کے بابا جان کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کے نانا جان کا واسطہ ہے، آپ کو خدا وحدہ شریک کا واسطہ ہے، آپ پانی قبول کر لیجیے. اگر آپ کے چاندے میرا گریبان پکڑ لیا، اے حور کی بیوی، میری زینب پیاسی طرف رہی تھی، میری سکینہ پیاسے بھی بلا رہی تھی اور تو وہاں موجود تھی، کبھی ہم نے ان کی مدد نہ کی تھی. تو میں چاہوں گی دلاؤں گی اپنے امی جان کے خاطر پانی قبول کر لیجیے. جب اس طرح حضرت حور کی بیوی نے کیا بداری کی ہے، ان کے آگے فریاد کی ہے، تو حضرت زینب نے کہا ٹھیک ہے آپ پریشان ہوتی ہے، لاؤ پانی ایک پیالے میں دے دو. حضرت حور کی بیوی نے مشکل سے پانی ایک پیالے میں نکالا ہے، حضرت زینب کے حوالے کیا ہے. حضرت زینب وہ پانی لیتی ہے اور کام مستورہ پہلے بیٹھی بھی ہوتی ہے، اسی جگہ پر حضرت زینب جاتی ہے اور جہاں حضرت سکینہ ہوتی ہے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے. حضرت سکینہ پوچھتی ہے وہ بھی جان کیا بات ہے؟ حضرت زینب فرماتی ہے پہلے پانی پی لو. حضرت سکینہ پاکستان کرتی ہے تیری جان کیا چچا عباس آ گئے ہیں، کیا قرآن کا پانی آ گیا ہے؟ حضرت زینب رونے لگتی ہے کہتی ہے بیٹا سکینہ تمہارے چچا تو نہیں آئے ہیں، تمہارے چچا تو میدان میں لے کے ہوئے ہیں، مقتل کے لاشوں کے بعد تمہارے چچا بھی وہیں پہ ہے. تو حضرت سکینہ نے پوچھا تو پھر جان کے پانی کہاں سے آیا ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا یہ حور کی بیوی لے کر آئی ہے. حضرت سکینہ نے کہا اے پھوپھی جان کیا آپ نے پانی پی لیا ہے؟ کیا امی جان نے پانی پی لیا ہے؟ دیگر افراد نے پانی پی لیا ہے؟ حضرت زینب نے